الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما لا ينسى. آمین. برادران اسلام، بڑے ہی عزت و احترام کے لائق بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و کبریائی، عظمت و بزرگی، شان و شوکت، عزت اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو میرا آپ کا ہم تمام کا خالق اور مالک ہے۔ وہی اللہ رب العالمین ہے جس نے ہم تمام کو زندگی جیسی نعمت سے نوازا، اور وہی اللہ رب العالمین ہے جب اس کی مرضی ہوگی ہم تمام موت کے آغوش میں چلے جائیں گے، اور وہی اللہ رب العالمین ہے جب ہم سب مر جائیں گے ہم تمام کو دوبارہ زندہ بھی کرے گا، اور اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم تمام کو اپنی اپنی زندگیوں کا حساب و کتاب پیش کرنا ہے۔ اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو ہمارے
حساب و کتاب کو لینے پر قادر ہے، اور پھر ہمارے اعمال کے مطابق ہمیں اس کا بدلہ دے گا۔ اگر بندے نے اچھائیاں کی ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں جگہ عطا فرمائے گا، اور اگر بندہ گنہگار ہے وہ اللہ چاہے تو معاف کر دے یا اللہ رب العالمین سزا دے گا۔ یہ سارے اختیارات اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان تمام نیک بندوں پہ جنہیں رب العالمین نے نبوت اور رسالت کی ذمہ داری کو عطا کر کے اس دنیا میں مبعوث کیا، جنہوں نے بڑی امانت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی ہوئی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ خصوصاً میری مراد میرے اور آپ کے نبی آمینہ کے لال آقا بلال سرور کونین ساقی کوثر شافی محشر احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہمیں ہدایت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین اس نبی پر لا تعداد انگنت درود و سلام کا نزول فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی دو مشہور آیتیں، ایک آیت کا تعلق رمضان کے روزوں سے ہے اور دوسری آیت کا تعلق قرآن مجید کے نزول سے ہے۔ جو دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے سنائی، انشاءاللہ اسی کے ضمن میں کچھ باتیں بطور نصیحت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یقیناً یاد رکھیں، بالکل مختصر ایام بچے ہیں، چند ہی دنوں میں ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس مہینے کا انتظار ایک مومن 11 مہینے کرتا ہے، جس مہینے کو رمضان المبارک کا مہینہ کہتے ہیں۔ ایک مومن جو ہے رمضان کی تیاری کے لیے یا رمضان کی آمد کے لیے بہت زیادہ شدت کے ساتھ منتظر ہوتا ہے کہ وہ رمضان کا مہینہ کب آئے، اور رمضان کا مہینہ آنے کے بعد اس رمضان سے مجھے کیا فائدہ اٹھانا ہے اور اس رمضان میں مجھے کیا کچھ کرنا ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان کے متعلق جو فضیلتیں بیان کی ہے، جو بتایا ہے، یا اللہ کے نبی نے جو عمل کیا ہے، ایک مومن چاہتا ہے کہ یقیناً ان فضیلتوں کو، ان برکات کو، یا ان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہوئی بشارتوں کو میں بھی حاصل کروں، بڑی شدت سے اس کا انتظار کرتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو آدمی مومن نہیں ہے، یوں سمجھ لیجیے جو آدمی گنہگار ہے، جو آدمی گناہوں میں ملوث ہے، وہ آدمی اس مہینے کے آنے کے بعد بھی اپنے آپ کو، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس مہینے کا اسے انتظار نہیں رہتا۔ وہ آدمی یہ نہیں سوچتا کہ بھئی مہینہ آ رہا ہے کیا کروں، اس کی جو زندگی کا معمول ہے وہی ہمیشہ چلتا ہے، اور رمضان کے آنے کے بعد بھی اس کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب سوال یہ ہے کہ رمضان آنے والا ہے، رمضان سے پہلے ہم کریں کیا؟ رمضان سے پہلے ہم کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو، یا رمضان کے پہلے اس کی تیاری کیسے کی جائے؟ اگر رمضان استقبال رمضان کے متعلق کہا جائے یا رمضان کی تیاری کے متعلق کہا جائے تو عام طور پر آپ کو دیکھنے میں آتا ہے کہ رمضان کی تیاری کے سلسلے میں ہمارے یہاں جو بات عام ہے، وہ گھروں کی تیاری ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے رمضان سے قبل، رمضان کے آنے سے پہلے گھروں میں باقاعدہ آپ دیکھ رہے ہیں پینٹنگ ہو رہی ہے، گھروں کو سجایا جا رہا ہے، گھروں میں جو پرانی چیزیں اسے چمکایا جا رہا ہے، گھروں کو آپ دیکھیں ایسے بنایا جاتا ہے۔ اگر کوئی پوچھے تو بھئی رمضان آنے والا ہے، رمضان کے آنے کے بعد یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی، یہ ساری چیزیں رمضان کے آنے کے بعد نہیں ہوں گی۔ ہمارے یہاں تیاری کا مقصد، استقبال کا مقصد بس یہی ہے کہ رمضان کے لیے گھروں کو سجایا جائے۔ ایک دوسرا طبقہ ایسے ہے کہ رمضان کی تیاری کا مطلب اپنا لباس،
بھائی اپنا لباس ہم کیسے بنائیں، رمضان میں کیا پہنا جائے، عید میں کیا پہنا جائے، سب کی سوچ یہی ہے. کوئی یہ نہیں سوچتا جو اعمال بتائے گئے ہیں ان اعمال کے متعلق ہماری کیا سوچ ہونی چاہیے. آپ اندازہ لگائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کرے رمضان ہم تمام کو نصیب ہو، اللہ کرے رمضان ہم تمام کو نصیب ہو. یاد رکھیں موت کا کسی کو بھروسہ نہیں، موت کب آ جائے. پچھلے سال جو لوگ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے وہ لوگ آج نہیں ہیں، اور آج جو ہمارے ساتھ ہیں ہو سکتا ہے کل آنے والے رمضان میں ہمارے ساتھ نہ ہو. موت اتنے قریب ہے، اتنے قریب ہے. میں نے کئی بار وہ مثال دی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ایک مرتبہ پوچھا، آپ نے کہا کہ اے میرے صحابہ تم جانتے ہو موت تمہارے کتنے قریب ہے. صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی ہم ایک نماز اگر ادا کریں تو دوسری نماز کا ہمیں انتظار نہیں رہتا. ہم نے ظہر کی نماز ادا کی تو پتا نہیں عصر کی نماز پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے. اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ اللہ کے نبی نے کہا موت تمہارے اتنے قریب نہیں ہے. آپ نے مثال دی، آپ نے کہا ایک آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، اس نے قیام کیا، اس نے رکوع کیے، اس نے سجود کیے، اس نے ساری نماز پڑھ لی، ساری نماز اس نے ادا کر دی، اب بس سلام پھیر کر باہر نکلنا ہے. اللہ کے نبی نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو تو دوسرے سلام کا انتظار نہ کرنا. موت تمہارے اتنے قریب ہے یاد رکھنا. آج ایک دوسری بات اگر میں کروں، اللہ ان مرنے والوں کی مغفرت فرمائے، مرحومہ کی مغفرت فرمائے. آج جو لوگ یہاں جمع ہیں، ایک زیادہ کثرت سے لوگوں کا جمع ہونا، کہیں نہ کہیں اس کی وجہ ایک جنازے میں شرکت بھی ہے. سبحان اللہ، آپ اندازہ لگائیے آپ جمع ہوئے، پتہ نہیں آئندہ کس کی باری ہے، آئندہ کون مرے گا، کون اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں چلا جائے گا. ہو سکتا ہے میری باری ہو، رمضان مجھے نصیب ہو یا نہ ہو، آپ کو نصیب ہو یا نہ ہو. اس سے پہلے میرے بھائی یاد رکھنا اپنی نیتوں کو خالص کر لیں. رمضان کی تیاری کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے اپنی نیت کو خالص کرتے ہوئے اپنے دل میں یہ ارادہ کرے اے اللہ رب العالمین اس آنے والے رمضان میں جو اعمال، جو چیزیں تجھے راضی کرنے کے لیے تو نے بتائی ہے، اے اللہ ان اعمال کے مطابق اپنے آپ کو ہم کرنے کی کوشش کریں گے. اگر یہ انسان کرتا ہے واقعی معنی میں وہ رمضان کی تیاری کرنے والا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں، یہ روایت آپ کو بخاری مسلم ساری کتابوں میں ابتدا نہیں ملے گی. اللہ کے نبی نے کہا، حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں منبر رسول پر کھڑ کر میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو وہی عطا کرے گا جو اس نے نیت کی ہوگی. بخاری میں ایک روایت آتی ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرے، اس حدیث کو غور سے سنے، اگر کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرے اسے نیکی کرنے کی توفیق نہ ہو، اس نے ارادہ کیا، ہمیں ارادہ کیا کرنا ہے، اے اللہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اس رمضان میں انشاءاللہ جو 20 روزے یا 29 روزے جتنے بھی روزے آئیں گے اے اللہ پابندی کے ساتھ جیسے تو نے کہا ہے اس طرح سے رکھنے کی کوشش کریں گے. ارادہ کریں اے اللہ رب العالمین اس رمضان کے مہینے میں تیرے نبی نے کہا قیام کریں گے تو اتنا اجر ملے گا، اے اللہ رب العالمین ہم اس رمضان میں باقاعدہ قیام کریں گے. اے اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، جس طرح سے اللہ کے نبی نے تلاوت کی، جو اعمال اللہ کے نبی نے کیے ہیں اے اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کو ہم کرنے کی کوشش کریں گے. یہ دل میں ارادہ کریں، ابھی سے ارادہ کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے نبی نے کہا ایک بندہ ارادہ کرتا ہے میں یہ اعمال کروں گا، فلاں فلاں عمل کروں گا، لیکن اسے عمل کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، یہ عمل کرنے کا موقع نہیں ملتا. مثال کے طور پر انسان مر گیا، نیت تو اس نے کر لی تھی لیکن مر گیا، موت واقع ہو گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس بندے نے نیت کی، نیت کرے بغیر ہی وہ عمل نہ کر پایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیت کے بدلے میں ان اعمال کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کرے گا جو اس نے نیت کی تھی. اور اللہ کے نبی نے کہا اگر کوئی بندہ عمل کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 700 گنا اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر عطا فرمائے گا. کتنی بڑی بات. اگر نیت ہم کر لیتے ہیں، اگر ہماری بھی موت واقع ہو جاتی ہے
ہم بھی اگر مر جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا، اللہ رب العالمین تمہیں برابر اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور یاد رکھیں یہ رمضان کا مہینہ جو آ رہا ہے، اس رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی کوشش کریں، بہت زیادہ شکر ادا کریں۔ شکر ادا کرنے کی کیفیت کیا ہے؟ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں قیام کرتے، اللہ کے نبی قیام کرتے تو آپ کے پیر سوج جاتے، پیروں میں ورم آ جاتا۔ تو صحابہ نے پوچھا، ربیعہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے تو اللہ رب العالمین نے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، آپ کو اتنی محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ آپ کے پیر سوج جاتے؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ سبحان اللہ، آپ اندازہ لگائیے، اللہ کے سامنے قیام کرنا، اللہ کی زیادہ عبادت کرنا، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ کھڑے ہونا، دعائیں کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ اے اللہ، میں تیرے سامنے عاجز ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ باتیں بتا رہا ہے۔ یاد رکھنا، اگر ہم چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اجر کے مستحق بنے، رب العالمین کے اجر کے مستحق بنے، تو اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنانے کی کوشش کرے۔ شکر گزار بندہ کون ہوتا ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کرتا ہے۔ اسی طرح یاد رکھیں، روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزہ جو آنے والا ہے، ان روزوں کا مقصد کیا ہے؟ بارہا آپ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا۔ روزہ فرض کرنے کی وجہ یہ ہے لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ یہ سب سے اہم چیز ہے میرے بھائی، سارے رمضان کا خلاصہ اگر کہا جائے یہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا تمہارے دلوں میں اللہ کا تقوی پیدا ہو۔ تقوی کیا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کی مثال آپ نے دی، آپ نے کہا ایک آدمی ایک راستے سے گزر رہا ہے اور وہ راستہ ایسے ہے، اس راستے کے دونوں طرف کاٹیدار جھاڑیاں ہیں، وہ آدمی اپنے دامن کو کیسے بچا کر چلتا ہے تاکہ اس کے کپڑے میں کانٹے نہ لگ جائے، اس کا کپڑا خراب نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی کے صحابی فرماتے ہیں تقوی یہی ہے کہ انسان جو زندگی گزار رہا ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے چلے۔ اب رمضان کیا سکھاتا ہے؟ رمضان اسی بات کی تعلیم دیتا ہے۔ رمضان جو آیا تو رمضان نے کہا لعلکم تتقون، تمہارے اندر اللہ کا تقوی پیدا ہو، رب کا ڈر پیدا ہو، اللہ کا خوف پیدا ہو۔ اور تقوی کا فائدہ کیا ہوگا؟ تقوی کا اتنا بڑا فائدہ ہوگا، اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقوی کی اگر مثال بتائی جائے، تقوی کی سب سے بہترین مثال یہ ہے کہ انسان لوگوں کے سامنے نہیں بلکہ تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے۔ اپنے آپ کو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں، اپنا تقوی جاننا چاہتے ہیں، آپ کی ایمانی کیفیت، میری خود ایمانی کیفیت، آپ کی ایمانی کیفیت جو لوگوں کے سامنے ہوتی ہے، لوگوں کے سامنے میں بڑا نیک ہوں، سر پہ ٹوپی ہے، داڑھی ہے، اللہ رسول کی باتیں کر رہا ہوں، بہت کچھ میں کہہ رہا ہوں، لوگوں کو نصیحت کر رہا ہوں، لیکن یہ بتائیں میری تنہائی کیسی ہے؟ اگر تنہائی میں واقعی میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، اللہ کا خوف میرے دل میں ہے، اللہ کا ڈر میرے دل میں ہے، تو یقیناً میرے بھائی میرے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ آپ اپنا جائزہ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ انسان اکیلے میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرے۔ لوگوں کے سامنے ڈرنے والا تقوی والا نہیں ہے، وہ تو الگ بات ہے، لیکن یاد رکھے تنہائی میں اپنی کیفیت کو جانچے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا تھا کل قیامت کا دن ہوگا، فائدہ کیا ہے؟ انسان اگر اللہ کا تقوی اپناتا ہے اللہ رب العالمین اسے کیا اجر دے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل قیامت کا دن ہوگا، ساری انسانیت پریشان ہوگی، جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے اپنے آنسوؤں کو بہاتا ہے، کل قیامت کے دن تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی انسان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ سبحان اللہ، آپ اندازہ لگائیے یہ رمضان جو آ رہا ہے اس بات کی ہمیں تعلیم دے رہا ہے کہ یقیناً یاد رکھنا اگر تم نے رمضان میں تقوی کو اپنایا، اپنے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔
اسی طرح یاد رکھیں اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے کہا الصوم لی، آپ بتائیں کتنا بڑا اگر انسان تقوی کو اپناتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ روزہ میرے لیے ہے، روزہ بندہ خالص اللہ کے لیے رکھ رہا ہے۔ آپ دیکھیں روزے کی حالت میں انسان کیا کچھ نہیں کر سکتا، روزہ کیا تعلیم دے رہا ہے تقوی کی، آپ دیکھیں انسان کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ بھائی لوگوں کے سامنے تو بھوکا پیسہ رہے گا، تنہائی میں جا کر کھا لے، تنہائی میں جا کر پانی پی لے، کون پوچھے گا، کون پوچھنے والا ہے؟ یقیناً یاد رکھے اس کے دل میں خوف، ایک ڈر ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، اللہ اس بات کی تعلیم دے رہا ہے یہ معاملہ تمہارا صرف روزے کی حد تک نہ ہو، یہ معاملہ تمہارا روزے کی حد تک نہ ہو، روزے کے علاوہ یاد رکھنا جب بھی تم کوئی کام کرو، جب بھی کوئی عمل کرو، چاہے اچھا کرو یا برا کرو، تم سے غلطی ہو رہی ہے تو یاد رکھنا تمہارے دلوں میں یہ خیال پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، میں گناہ کر رہا ہوں۔ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ صرف رمضان کے مہینے میں نہیں دیکھتا، رمضان کے علاوہ 11 مہینوں میں بھی یہی بات ہو، انسان کے دل میں ایک خوف ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں ہی دوں گا، میں عطا کروں گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہے گا کہ بندے نے میرے خاطر اپنے خواہشات کو چھوڑ دیا، اپنے خواہشات کو، جائز خواہشات کو جن کی اجازت دی گئی اللہ کے بندے نے چھوڑ دیا، میرے خاطر کھانا چھوڑ دیا، میرے خاطر پانی چھوڑ دیا، اس نے پینا چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس روزے کا اجر میں عطا کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے۔ تو یقیناً یاد رکھیں رمضان کے مہینے میں ہمیں چاہیے کہ یقیناً اپنے آپ کو میرے بھائی متقی اور پرہیزگار بنانے کی کوشش کریں، اور اس کے علاوہ یاد رکھیں یہ رمضان کا مہینہ جو آتا ہے، رمضان سے پہلے اس کی تیاری اگر کرنے کی بات آئی تو ایک عمل بالکل ضروری ہے رمضان میں، یعنی پچھلے رمضان میں یا ہمارے کوئی روزے چھوٹ چکے، انسان ہوئے بیمار ہو جائے، سفر میں تھا یا عورتوں کا معاملہ ہے، کچھ پریشانی آ گئی، روزے سے چھوٹ گئے تو کریں کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یقینا اللہ کے نبی نے اس بات کی تعلیم دی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے کہا اگر ہمارے روزے رمضان کے چھوٹ جاتے تو ان روزوں کو ہم شعبان کے مہینے میں رمضان کے آنے سے پہلے ان روزوں کی ہم قضا کر لیتے۔ سبحان اللہ، اگر ہمارے بھی روزے چھوٹ چکے، عام طور پر ہوتا کیا ہے انسان روزے، بعض لوگ ہوتے روزہ چھوڑنے کے بعد جیسے نماز چھوڑیں گے تب بھی گنہگار ہیں، روزے بھی چھوڑ دیتے، قضا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، ان کو ادا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ کیا سمجھا؟ بھائی روزہ چھوٹ گیا، یاد رکھیں ایک روزے کا حساب دینا ہوگا۔ اگر انسان روزہ چھوڑ دے رمضان سے پہلے قضا کرنے، کن کو کہا جا رہا ہے؟ ان عورتوں کو جو حائضہ تھی، ان کا یہ معمول ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے روزہ رکھ رہے ہیں۔ اگر کوئی مرد روزہ چھوڑ دے سبحان اللہ، یاد رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یقیناً شعبان کے مہینے میں رمضان کے آنے سے پہلے ان روزوں کی قضا کر لیتے۔ اور اہل علم نے کہا جو عورت حاملہ ہو یا بچوں کو دودھ پلانے والی ہو ان کے لیے کہا گیا اگر ان سے روزہ چھوٹ جائے اور روزہ رکھنے کے بجائے اگر فدیہ بھی ادا کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن بات یہ پتا چلی اگر روزوں کی قضا ہو جائے، یقیناً یاد رکھے میرے بھائی رمضان کے آنے سے پہلے ابھی 8 دن بچے، جتنے بھی دن بچے ہیں ان دنوں میں ان روزوں کی قضا کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ جب آتا تو آپ خوب اللہ رب العالمین کے راستے میں مال خرچ کرتے۔ صحابہ رسول فرماتے ہیں اللہ کے نبی تو بڑے سخی تھے، لیکن رمضان کا مہینہ آتا تو آپ کی سخاوت اور زیادہ ہو جاتی۔ یہ بات میں کیوں بتا رہا ہوں؟ یقیناً یاد رکھیں رمضان کی تیاری کے معاملے میں ہمارے آس پاس رہنے والے، ہمارے خاندان والے، ہمارے رشتے دار کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے گھروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کھانے کے لیے صحیح سے کھانا نہیں ہوگا، 3 وقت کی روٹی تو مل جاتی ہوگی لیکن اگر کوئی زیادہ ہو جائے معاملہ، اگر کوئی خوشی کی اور بات آ جائے تو خرچ کو برداشت نہیں کر پاتے۔ ہم نے کئی سارے لوگوں کو دیکھا ہے، اللہ ہمیں ہدایت دے، کئی سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، 100 کی مدد کی جا رہی
رشتے داروں کی مدد نہیں ہوتی. وہ رشتے دار ارے بھائی غریب ہی کیوں نہ ہو, اللہ کے نبی نے کہا جو تمہارا قریبی ہے, جو تمہارا قریبی ہے اسے پہلے دینے کی کوشش کرو. ہم دنیا والوں کی فکر کر کے بیٹھے ہیں, اپنے قریبی رشتے داروں کی فکر نہیں ہے. میرے بھائی یاد رکھنا کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, کم از کم یہ خیال کریں اللہ نے مال دیا ہے, میرے وہ رشتے دار یا وہ قریبی لوگ جو روزہ رکھنے کے بعد ان کے یہاں یہ حالت نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ صحیح سے منا سکے, تو آپ ان کی جس طرح سے ہو سکتے مدد کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ مال کے ذریعے مدد کرتے ہیں مال کے ذریعے, اگر آپ انہیں راشن دلانا چاہتے ہیں راشن دلائیں, کم سے کم انہیں اتنا بے فکر کر دے کہ وہ رمضان کا مہینہ بڑے اطمینان سے گزار سکے. لیکن آج دیکھنے میں آتا ہے لوگ دوسروں کی تو بہت مدد کرتے ہیں لیکن اپنوں کی مدد نہیں کی جاتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ خرچ کرتے اپنوں کو زیادہ دیتے. اس سے بھی بڑھ کر بات میرے بھائی, باتیں بہت ہیں لیکن وقت نہیں ہے, اس سے بھی بڑھ کر ایک بات ہے. اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام, اللہ کے نبی نے دونوں باتیں دو وقت سے, جو آدمی رمضان کا روزہ ایمان و احتساب کے ساتھ رکھے اور جو آدمی قیام کرے ایمان و احتساب کے ساتھ, اللہ کے نبی نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, اللہ اسے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. یہ رمضان کا مہینہ جو آ رہا ہے اللہ رب العالمین عام معافی کا اعلان کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. سبحان اللہ, یہ کسے فضیلت حاصل ہوگی جو روزے رکھے گا, جو قیام کرے گا, جو روزے رکھے گا, جو قیام کرے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کرے گا. اور انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ اللہ اسے جہنم سے آزاد کر دے, جہنم سے آزاد کر دے. اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی. لیکن آج ہمارا معمول کیا ہے؟ اگر میں بات کہوں ہمارے اندر ایک بات اور ہے, آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے اندر ایک بحث چلتی ہے. رمضان کا مہینہ آتا ہے, ایک گروہ آئے گا یہ کہے گا اللہ کے نبی نے کہا پورا مہینے تراویح پڑھی ہے. اے اللہ کے بندو, وہ اللہ کے نبی ہے, اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ مجھے ڈر ہے, مجھے خوف ہے, مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے. تمہارے شوق عبادت کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ تم پر کہیں فرض نہ ہو جائے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی تم 3 دن کے بعد تم اپنے گھروں میں پڑھ لو, اللہ کے نبی نے کہا. اس کے بعد کہاں سے فرض ہوگی؟ ارے اللہ کے بندو ایک موقع ملتا ہے, سال میں ایک موقع ملتا ہے. اگر آپ قرآن پڑھنا نہیں جانتے کم سے کم قرآن سنے. اللہ کے نبی نے کہا من قام ایمان و احتسابا, جو آدمی ایمان و احتساب کے ساتھ قیام کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. لیکن یہاں کیا ہے؟ یہ چور دروازے میں کیوں پڑھوں؟ اللہ کے نبی نے تو 3 دن پڑھا. ایسے نہ کریں, صحیح بات ہے میرے بھائی. اگر اللہ کے نبی نے 3 دن پڑھا ہے تو بقیہ دنوں میں اللہ کے نبی نے اپنے گھروں میں تو پڑھا. جو میں نے کہا اللہ کے نبی کے پیر سوج جاتے کہ وہ فضیلت حاصل کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. لیکن آج ہمارے یہاں بحث ہوتی ہے, اس بحث میں نہ پڑے بلکہ اللہ رب العالمین نے موقع دیا ہے. اگر یہ میں کہوں جیسے میں نے کہا, ہو سکتا ہے اللہ سب کو رمضان نصیب کرے, آنے والا اس کے بعد والا رمضان نہ ملے, اس کے بعد والا رمضان نہ ملے. یہ سوچ کر قیام کرنے کی کوشش کرے. جتنا اللہ رب العالمین نے موقع دیا ہے ان ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنے, اللہ کے نبی نے کہا اے ابن آدم, تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دے, فری کر دے, میری عبادت کے لیے تو فری کر دے, فارغ کر دے, ورنہ ہوگا کیا؟ اللہ کے نبی نے کہا اگر تو اپنے آپ کو فارغ نہیں کرے گا, اگر تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دے گا, میں تیرے دل کو گناہ سے بھر دوں گا. اور اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے معاملات کو تیرے لیے آسان کر دوں گا اگر تو نے اپنے آپ کو, آگے سن, اگر تو نے اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ نہیں کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ رب العالمین تیرے معاملات کو بکھیر دے گا, تیرے معاملات کو بکھیر دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ محتاجی تیرے اوپر ڈال دے گا, تو محتاج بن کر رہے گا. سبحان اللہ, اللہ نے موقع دیا ہے رمضان کے مہینے میں اگر عبادت کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس موقع کے ذریعے سے غنا بھی عطا کرے گا, اللہ محتاجی دور کر دے گا. اگر وہ وہی بہانہ کرے, چور راستے کھولنے کی کوشش کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے معاملات کو بھی منتشر کرے گا اور رب العالمین ہمیں محتاج بنا دے گا. یہ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے.
اسی طرح یاد رکھے میرے بھائی، یہ رمضان کا مہینہ جو آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ قرآن کا مہینہ۔ اللہ نے کیا کہا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے میں اس قرآن کو نازل کیا۔ سبحان اللہ۔ اگر میں بات کہوں میرے بھائی، قرآن سے ہمارا آج کیا تعلق ہے؟ قرآن سے ہمارا تعلق کیا ہے؟ ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، ایک دور تھا میرے بھائی جب موبائل نہیں تھا، آپ نے خود دیکھا ہوگا رمضان کا مہینہ آتا تو مسجدوں میں لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے، لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے، ایک نہیں دو 50 لوگ بیٹھتے۔ لیکن آج موبائل کی لعنت جب سے آئی، کئی سارے لوگوں کو دیکھنے میں آتا ہے قرآن کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے نبی ہر سال پورا قرآن حضرت جبرائیل کو سناتے، اللہ کے نبی سنایا کرتے۔ اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا، جس سال آپ اس دنیا سے گئے، آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو 2 قرآن سنائے۔ اللہ کے نبی کو معلوم 2 قرآن آپ نے سنائے، لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ کم سے کم 1 قرآن پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے، کم سے کم قرآن کھولنے کی توفیق ہوتی ہے۔ آج ایسے بھی لوگ آپ کو ملیں گے معاشرے میں، اس مسجد میں ہی کیوں نہ ہو ملیں گے، ایسے بھی لوگ جنہوں نے اپنی زندگی میں 1 مرتبہ جو قرآن پڑھنا جانتے، 1 مرتبہ قرآن جو ختم کیا، 1 مرتبہ پڑھا، اس کے بعد زندگی میں کبھی قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسے بھی لوگ، اور بعض ایسے بھی لوگ ملیں گے جنہوں نے رمضان میں، پچھلے رمضان میں قرآن کھولا تھا تو اب اس رمضان میں کھولیں گے۔ ایسے نہ کریں، ایسے نہ کریں، قرآن کی تلاوت کریں، خوب قرآن کی تلاوت کریں۔ اللہ کے نبی یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تو پڑھتے، دوسروں سے سننا آپ پسند کرتے، دوسروں سے سننا آپ پسند کرتے۔ اگر ایک بات کہوں، اگر آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، میں یہ کہوں گا قرآن سیکھنے کی کوشش کریں۔ رمضان کے اس مہینے میں اگر آپ کو تلاوت کلام پاک نہیں آتا، کم سے کم آپ ان لوگوں کے پاس بیٹھے وقت نکالیں اور قرآن کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اللہ نے کہا کہ قرآن کو آسان کیا ہے۔ انسان اگر دل لگا کر بیٹھ جائے، انشاءاللہ 1 مہینے میں مکمل اچھے طریقے سے تلاوت کرنا سیکھ جائے گا۔ اپنے دل میں ارادہ کرے، اے اللہ زندگی میں تو نے موقع دیا ہے، پھر موقع ملے نہ ملے، اے اللہ رب العالمین اس رمضان میں تلاوت کرنا سیکھ جاؤں گا۔ اور جو لوگ قرآن پڑھنا جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ کم از کم 1 مرتبہ اس رمضان میں قرآن کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اگر پڑھنا نہیں جانتے، اس کا بہترین راستہ کیا ہے؟ قرآن پڑھنا نہیں جانتے، بہترین راستہ یہ ہے جو تراویح کی نماز ادا کی جا رہی ہے، کم سے کم اس میں کھڑے ہو کر قرآن سننے کی کوشش کریں، قرآن سننے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اس کا اجر بھی آپ کو عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیں یہ مہینہ جو ہے، جیسے میں کہہ رہا تھا، یہ قرآن مجید کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی قرآن کی تلاوت کرتے اور آپ نے کرنے کا حکم دیا۔ اور اس کے علاوہ میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے کہا رمضان کا مہینہ جب آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، عام معافی کا اعلان ہو رہا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ توبہ کریں، استغفار کریں، اپنے ایک گناہ کو یاد کر کے، اللہ رب العالمین کے سامنے معافی مانگنے کی کوشش کریں۔ یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ پتہ نہیں ہم نے کون سا گناہ کیا، اللہ کس گناہ کے متعلق ہم سے سوال کر، کون سی خطا کے متعلق، ایک بھی گناہ کے متعلق اللہ سوال کر لے گا کہ بڑا گناہ تم نے کیوں کیا۔ اللہ کو جواب دینے کی طاقت ہے، اللہ نے آج موقع دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی توبہ کو غرغرے تک، یعنی موت کے آنے تک، اللہ رب العالمین موت سے پہلے اللہ رب العالمین اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ 1 مرتبہ اگر موت کو اپنے سامنے دیکھ لے، موت آ گئی، انسان لاکھ توبہ کر لے، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کب کس کی موت آئے گی کسی کو پتا نہیں، کب کون مرے گا کسی کو پتا نہیں۔ اسی لیے میرے بھائی یاد رکھیں قرآن، اسی لیے یاد رکھیں خوب توبہ و استغفار کریں۔ حدیثوں کو اٹھائیں، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ایک جگہ کہا میں 70 مرتبہ، ایک جگہ کہا میں 100 مرتبہ اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا۔ اللہ کے نبی کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ تو یہ مہینہ جو آ رہا ہے، اس مہینے میں خوب توبہ استغفار کرے۔ توبہ استغفار کا فائدہ کیا ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے اللہ جہنم سے آزاد کرے گا، جنت میں داخل کرے گا۔ سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ جو توبہ کرتا ہے، توبہ کرنے والے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔
توبہ کرنے والے سے اللہ خوش ہوتا ہے. اللہ اس انسان کو پسند کرتا ہے جو توبہ کرتا ہے. میرے سب گناہ کرتے ہیں, کوئی آدمی دودھ کا دھلا نہیں ہے, سب سے گناہ ہوتے ہیں, لیکن عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ سے معافی مانگنے کی کوشش کریں. اس کے علاوہ میرے بھائی, یہ جو مہینہ ہے یقیناً یاد رکھیں, اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے جیسے کہا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کریں. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے اس مہینے میں آپ اپنے بیوی بچوں کو دین کا پابند بنائیں. جیسے آپ مسجد میں آ کر نماز پڑھ رہے ہیں, بیانات سن رہے ہیں, قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, اپنے بیوی بچوں کو اس کی پابندی کرائیں. آپ بھی کریں. ہوتا کیا ہے, رمضان کا مہینہ ہے, وقت نہیں ہوتا یہ ہے کہ جیسے رمضان کا مہینہ آیا سال بھر جتنے کھانے ہمیں یاد نہیں ہوتے رمضان کے مہینے میں یاد آ جاتے ہیں. اور وہ عورتیں بھی بیچاری کیا کریں گی, وہ بیچاری دن بھر, میرے بھائی, دن بھر کھانے کی تیاری میں لگے, افطاری میں کیا بنایا جائے, سحری میں کیا بنایا جائے. یاد رکھیں یہ کھانا پینا رمضان کے بعد بھی ہو سکتا ہے, یہ کھانا پینا رمضان کے بعد بھی ہو سکتا ہے. کم سے کم کوشش یہ کریں کہ ہم اپنی خواتین کو بوجھ نہ ڈالیں, ان پر زبردستی نہ کریں. جو بھی مل جائے اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کو کھا کر ان خواتین کو بھی کہیں کہ تم بھی زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرو, تلاوت کلام پاک کرو, قیام کرو, روزوں کی پابندی کرو. لیکن ہوتا کیا ہے, ان خواتین کو دوسری طرف لگا دیا. بچوں کا معاملہ الگ ہے. میں یہ کہوں گا اس رمضان میں بات آئی, اس رمضان میں امتحانات ہیں, اسکول کے امتحانات اس رمضان میں آئے. کتنی فکر ہوگی آپ کو, کتنی فکر ہوگی میرے بچے امتحان میں کامیاب ہو جائے, اچھے نمبر سے. آپ اٹھائیں گے ان کو 5 بجے اٹھائیں گے, اٹھ بیٹا پر تیاری کر. ارے اللہ کے بندو, جو امتحان کی تیاری کرا رہے ہو اس امتحان کی کوئی اہمیت نہیں. آخرت کا جو امتحان ہے اس امتحان کی تیاری کے لیے اللہ رب العالمین نے موقع دیا ہے. اس رمضان میں اس کی تیاری کرانے کی کوشش کریں. اللہ نے کیا کہا, قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, تم اپنے آپ کو اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانا. وجہ کیا ہے, اس لیے کہ جو جہنم اللہ نے بنائی ہے اس جہنم کے اندر انسان اور پتھر ہوں گے. اللہ رب العالمین نے کہا اللہ انسانوں کو اور پتھروں سے جہنم کو بھرے گا. میرے بھائی یاد رکھیں یقیناً ایک رحمت والا مہینہ, برکت والا مہینہ آنے والا ہے. اس مہینے کی تیاری کریں, نیت خالص کر لیں. اے اللہ اب تک جتنے رمضان گزر گئے ہو سکتا ہے اچھے گزر گئے, لیکن اے اللہ اس آنے والے رمضان کو انشاءاللہ اور اچھے طریقے سے گزار کر تجھے راضی کرنے کی کوشش کریں. یہ نیت کریں میرے بھائی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ, اے اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے عمل کیا ویسے عمل کرنے کی کوشش کریں. خالص ارادہ کریں ہم تقوی کو اپنائیں گے, ارادہ کریں قرآن کی تلاوت کریں گے, ارادہ کریں نیکیاں کریں گے, ارادہ کریں غریبوں کی مدد کریں گے. ہو سکتا ہے اگر ان اعمال کا ارادہ کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کامیاب کر دے. یقیناً یاد رکھیں میرے بھائی, جیسے میں نے کہا کہ آج جو آپ جمع ہوئے ایک مرحومہ کی جنازے کے لیے اکثر لوگ یہاں جمع ہوئے, ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے. لیکن خاص بات میں کہوں گا, جہاں ان کے لیے آئے ایک لمحے کے لیے سوچیں, ایک لمحے کے لیے. آج کم سے کم اتنے لوگ جمع ہوئے, اگر میں مر گیا پتہ نہیں مجھے میری جنازے کی نماز بھی ادا ہوگی کہاں ہوتا ہے, میری جنازے کی نماز پڑھنے والے ہوں گے یا نہیں ہوں. یہ سوچ کر اپنے آپ کو نیک بنانے کی کوشش کریں, اس سے عبرت حاصل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں رب العالمین, مجھے کہنے باتیں بہت تھے لیکن وقت نہیں اجازت نہیں دیتا, انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا یہ باتیں ہوں گی. اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں رب العالمین مجھے کہنے اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس آنے والے رمضان کی جیسی تیاری کرنی ہے ویسی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو رمضان سے کما حق و فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. اللہ رب العالمین اس رمضان میں ہم تمام کی مغفرت فرما دے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزاد کر دے. اے اللہ رب العالمین ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ جو مقروض ہیں ان کی قرض کے ادائی کے راستے کھول دے. اے اللہ تبارک تعالیٰ جو بھائی بے روزگار ہیں انہیں حلال روزی عطا فرما. جو بہنیں دل پہ آئی بیٹھی ہیں اے اللہ تو ان کے لیے نیک جوڑوں کا نظام فرما. جو بھائی اور بہن بے اولاد ہیں اے اللہ تیرے فضل و کرم سے صاحب اولاد بنا دے. اے اللہ رب العالمین جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ تو انہیں ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما. جن کے ماں باپ مر چکے ہیں اے اللہ تو انہیں کروٹ جنت نصیب فرما. اے اللہ رب العالمین جو مرحوم مر چکے ہیں اللہ جو مرحومہ مر چکے اے اللہ تو ان کی بال مغفرت فرما دے.
اللہ بار بار مغفرت فرما دے. اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اولاد کو نیک اور دیندار بنا. اے اللہ ہمارے ماؤں کی, بہنوں کی, بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما. اے اللہ جب تک زندہ رکھ رب العالمین, ایمان اسلام کا حضرت میں زندہ رکھ, جب موت آئے زبانوں سے کلمہ لا الہ الا اللہ جاری و ساری فرما. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.